الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورزوان من الرحمن وجبار من الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان دین، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پورے سال خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد یہ اسلامی اعتبار سے نیا سال ہماری زندگی میں عطا کیا. محرم الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا نام بھی ہے. یہ اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. جس طرح عیسائی اعتبار سے یعنی انگریزی اعتبار سے دسمبر کا سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہوتا ہے. انگریزی اعتبار سے جنوری کا پہلا مہینہ سال کا شروع کا مہینہ ہوتا ہے. اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ پہلا ہوتا ہے. سن 1444 گزر گیا، اب سن 1445 ہجری میں داخل ہو گئے ہم اور آپ. میرے عزیز دوستو، اسلامی مہینہ جو آج چاند کی 2 تاریخ ہے، آج کا دن و تاریخ وہ ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. 2 محرم. اکثر و بیشتر لوگ صرف اس مہینے کی فضیلت شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جانتے ہیں. میرے عزیز دوستو،
اس مہینے کی بے شمار ایسے واقعات کتابوں کے اندر تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے اس مہینے کی فضیلت جاری اور ساری۔ ان میں سے 4 مہینہ، ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار، اور ایک مہینہ پیچھے مڑ کر کے جائے جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں کی فضیلت صرف آج سے نہیں یا شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اسی وقت سے ان 4 مہینوں کی فضیلت زیادہ ہے اور مہینوں کے مقابلے میں۔ قرآن مقدس کو اٹھائیے، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ نبوت کا اعلان یعنی کلمہ توحید کا اعلان آپ نہیں کیے تھے۔ اس وقت تک زمانہ جاہلیت کا دور تھا اور وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ اسی زمانے سے ان 4 مہینوں کی فضیلت جاری اور ساری ہے۔ اور جس طرح قرآن میں کہا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی وقت سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ منہا 4 حرم، اچھا اس کو حرمت، 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ حرمت والا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ گویا ان مہینوں میں جو 4 مہینہ ہے اس کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک تو حرمت والے سے مراد کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا حرام قرار دیا۔ اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ اجر اور انعام ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں جو عبادت کی جائے، جو کار خیر کیا جائے، جو نیک اعمال کی جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت یا روزے یا اور دیگر کار خیر، جتنے بھی ساری نیکیاں ہیں ان دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ ہے۔ اگر نیک عمل کرنے سے ان مہینے میں فضیلت زیادہ ہے تو گناہ کرنے سے بھی اس مہینے میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو گویا ان مہینوں میں جنگ و قتال کرنا، جدال کرنا حرام قرار دیا۔ دوسرے معنی یہ لیا ہے کہ جو 4 مہینے اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے تو ادب و احترام کی وجہ سے اس کو محرم الحرام قرار دیا۔ پہلے معنی منسوخ ہو گیا، جو پہلے معنی مراد لیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، جنگ جدال کرنا، قتال کرنا۔ آج بھی شریعت اسلامیہ کے اندر اس بات کا حکم ہے، یوں تو قتال کرنا ہمیشہ کے لیے منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ پر حاوی ہو جائے تو آپ اپنی جانب سے کوشش کیجئے کہ بچا جائے۔ اور ان مہینوں میں خاص طور پر اگر کوئی آپ پر وار کرنا ہے تب آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں، پہل آپ نہ کریں۔ بہرحال میرے دوستو،
تو اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی ادب اور اکرام کی وجہ سے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے، اربع کے معنی 4 آتا ہے، 4 مہینے حرمت والے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12، بے شک اللہ کے نزدیک جو مہینے مقرر ہیں وہ 12 کے 12 ہی مہینے ہیں۔ آئیے آپ لے کے چلتے ہیں زمانہ جاہلیت کی بات۔ جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت نہیں فرمائے تھے، اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت میں وہ لوگ ان لوگوں کا زمانے جاہلیت کا پیشہ ہی یہی تھا، قتل کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک کو قتل کرنا، ایک بستی سے دوسرے بستی کو فتح کر کے، اور اسی سے اپنے کام کرتا تھا، یعنی اپنے روزی کا انتظام کرتے تھے وہ لوگ، ان کا یہی پیشہ تھا، کاروبار ہی یہی تھا۔ آج اس ملک کو فتح کیا، کچھ دن کے بعد فلاں ملک پر حاوی ہو گیا، زمانے جاہلیت کے اندر یہ مسئلہ تھا۔ اور جو 4 مہینہ حرمت والے ہیں اس کی تعظیم اور توقیر وہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن فرق یہ کرتا تھا کہ جیسے محرم کا مہینہ اگر ابھی شروع ہوا ہے اور ان کا لڑتے لڑتے فتح نہیں کر پایا اور اس مہینے تک داخل ہو گیا ہے، تو وہ کہہ دے گا یہ محرم کا مہینہ نہیں بلکہ یہ سفر کا مہینہ آ گیا، الٹا پلٹا۔ اگلا جو مہینہ آئے گا وہ محرم کا مہینہ آئے گا، اس میں تعظیم توقیر کریں گے، اس کی اکرام کریں گے۔ اسی طرح سے کبھی لڑتے لڑتے جنگ و جدال کرتے کرتے اگر 10 مہینہ گزر گیا، 9 مہینہ گزر گیا، 10 میں وہ کامیاب ہوئے، تو کہتے تھے کہ اسلام کے اندر 4 مہینے حکومت والے، عزت و اکرام والے ہیں، 10 مہینے تو گزر چکے ہیں، اب کے سال جو ہوگا وہ 14 مہینے کا سال ہوگا، 12 کا نہیں ہوگا۔ وہ اکرام وہ لوگ بھی کرتے تھے لیکن اس طرح بڑھا دیتے تھے، ایک سال میں 12 مہینہ ہوتا تو وہ لوگ 14 مہینہ کرتے تھے کہ اس سال جو ہوگا 12 مہینہ کا نہیں، ان سال 14 مہینہ کا ایک سال ہوگا۔ اور اسی طرح سے کبھی ذی الحجہ کو پہلے، کبھی ذی القعدہ کو پہلے، گویا اپنے فائدے کے لیے کسی بھی مہینے کو، کسی بھی تاریخ کو آگے پیچھے وہ لوگ کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12، 12 کے معنی آتا ہے 12، عشرہ معنی 10 ہوتا ہے، اتنا کے معنی 2، ملا کر کے آیا ہے عِندَ اللَّهِ 12، بے شک اللہ کے نزدیک جو سال کے مہینے مقرر ہیں وہ 12 مہینے ہیں۔ شہر فی کتاب اللہ، جو کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، قرآن میں ہے، یوم خلق السماوات والارض، اور اللہ نے اس مہینے کو مقرر کب کیا؟ جب جس وقت اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اسی دن اس مہینے کو مقرر کر دیا۔ آئے کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینے سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے، اس میں گھٹانا بڑھانا نہیں، کہیں 14 سال نہیں، کہیں 14 مہینے کا سال نہیں، کبھی 9 مہینے کا سال نہیں، کبھی 13 مہینے کا سال نہیں، آگے پیچھے نہیں، جو ترتیب اللہ نے قائم کیا 12 کے 12 مہینے، اور وہ یہی ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے 2 مہینہ 3 مہینہ گزر گیا، یہ محرم حرام کا مہینہ، یعنی محرم کا مہینہ ہمارے غلام کی بیچ۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی نیا سال یعنی نیا چاند نظر آتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک عمل تھا، وہ دعا کرتے تھے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، پروردگار عالم یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور امان کے ساتھ داخل کر۔ چاند دیکھا، چاند دیکھنے کے بعد یہ دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یہ جو چاند نظر آیا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے امن و امان کے ساتھ داخل فرما، آنے والے وقت میں ہمارے لیے امن و امان کی زندگی دے، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی کے ساتھ
آگے کہتا ہے وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ وَجَوَارٍ مِّنَ الشَّیطان، شیطان سے پناہ۔ گویا کہ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ دعائیں، یہ عمل، جب بھی نیا چاند نظر آتا یہ دعا پڑھتے تھے کہ یا اللہ گزشتہ سال یعنی گزشتہ مہینہ جو گزر گیا، اس مہینے میں ہم کچھ کار خیر سے محروم رہ گئے، کچھ نیک اعمال سے محروم رہ گئے، اس میں ہمارے لیے بڑھوتری عطا فرما، یا کچھ برائی میں ہم مبتلا ہو گئے، اس میں ہمارے لیے جو ہے اس برائی سے حفاظت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد جو افضل روزے ہیں، شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ پورے کے پورے آپ مہینہ رکھ، پورے کے پورے مہینہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پورے مہینوں میں رمضان کے علاوہ اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اس روزے کی زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ محرم کے روزے کی فضیلت۔ آج سے لے کر کے آپ پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، ایک دن میں رکھ سکتے ہیں، 2 دن میں رکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے، اور ان پورے مہینوں میں سے 2 روز یا خصوصاً اس کی اور زیادہ فضیلت ہے، جیسے ایک یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ، اور اسی طرح سے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی 9، 10 یا 10 یا 11۔ اس میں بات لمبی ہے، بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نیا سال آتا ہے، نیا چاند نظر آتا ہے میرے دوستو، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں شرمندگی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہونا اور یہ دعائیں کرنا، یا اللہ ہمارا گزشتہ سال جو 355 دن کا تھا گزر گیا اسلامی اعتبار سے، یا اللہ آنے والا جو سال میری زندگی میں آ رہا ہے، یا اللہ خیر و عافیت عطا فرما۔ گزشتہ سال میں جو گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئے ہیں، یا اللہ آئندہ ہم اس غلطیاں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے مہینے کے لیے، سال کے لیے ہماری زندگی میں امن و امان و خیر و عافیت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہو تاکہ اللہ رب العالمین جو ہمیں جس کار خیر سے ہم جو محروم ہو گئے ہیں اس کے لیے تلافی ہو، تاکہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے آنے والے سال، آنے والے دن کے لیے خیر و عافیت اور امن و امان اور سلامتی کے ساتھ زندگی دے۔ میرے عزیز دوستو، کسی شاعر نے اس کو کہا ہے ہر ایک صاحب ایمان کے دل میں، ہر ایک صاحب ایمان کے دل میں محرم کے مہینے کی عظمت ہے۔ محرم سارے یہ جنوری جب نیا سال ہوتا ہے تب کیا کیا لوگ کرتے ہیں وہ تو پھر آپ لوگ جان بھی رہے ہیں، اور کبھی کبھی دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہوگا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو وہ لوگ جو جشن منا رہے ہیں ہم ان کی ایک جواب دے رہے ہیں، کسی شاعر نے اس کا جواب دیا ہے۔ میرے سرکار کا فرمان بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ میرے سرکار کا فرمان بڑا پیارا ہے، لے کے آئے وہ جو قرآن بڑا پیارا ہے۔ ہر صاحب ایمان کا عقیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ متفقہ علیہ فیصلہ ہے کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے۔ بہرحال شاعر نے کیا کہا؟ میرے سرکار کا فرمان بڑا پیارا ہے، لے کے آئے وہ جو قرآن بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ جنوری تم کو مبارک ہو اے جہاں والو، جہاں والو، جنوری
جہاں ہم کو تو ماہ محرم ہی بڑا پیارا ہے، ہم کو تو ماہ محرم ہی بڑا پیارا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ ہم تمام صاحب ایمان کو، پورے عالم کے صاحب ایمان کو اس مبارک مہینے کی قدردانی، اس میں عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت اور کار خیر اور دیگر کار خیر کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔